اگلی جو متفقن علیہ حدیث آتی ہے، اس کو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شرط پورا کیے جانے کا سب سے زیادہ حق رکھتی ہے وہ شرط ہے جس کے ذریعے سے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ یہ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی شرمگاہوں کو حلال کرنے سے مراد ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے۔ محدثین کی ایک جماعت نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس کے راوی امام بخاری، امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، تو یہ ایک متفقن علیہ حدیث ہے۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ شرائط جنہیں تم پورا کرو ان میں سے سب سے زیادہ حق، یہ جو الفاظ ہیں نا نکاح کے متعلق جو شروط ہیں اس کے متعلق ہے۔ اچھا، اس میں کچھ اور بھی اندرونی پیچیدگیاں ہیں جس کو ذرا بریفلی یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، کہ نکاح کی جو شرائط ہوتی ہیں ان میں سے کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ عورتوں کو معروف طریقے سے رکھنا چاہیے یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں قرآن میں موجود ہیں، یعنی اس حدیث کو بھی انہی معنوں پر محمول کیا جائے گا۔ اور بعض ایسی ہیں جنہیں پورا نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے، یعنی کہ فلاں سوکن کو تم طلاق دے دو، تو اس طرح کی جو بات ہوگی وہ پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ وہ کسی اور کا گھر برباد کرے۔ تو اور بعض ایسی ہیں جن کے پورا کرنے اور پورا نہ کرنے کے بارے میں اختلاف ہے، جیسا کہ اس طرح کی شرط قائم کرنا کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا۔ تو یہ ایسی بات ہے کہ اگر قائم کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں قائم کرتا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو نکاح کی شرائط میں 3 قسم کی شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جب نکاح کریں تو پھر اس کو آپ کو اس کے پورے حق دینے ہوں گے، اور عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایسی شرطیں قائم کرے جس کو شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ اور تیسرا یہ کہ وہ ایسی شرطیں بھی ہو سکتی ہیں جو اس کو مرد کے پاس اختیار ہے، چاہے تو پورا کرے اور نہ کرے تو کوئی وبال نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک شرط ہے جس کے بارے میں آپ کے سامنے یہاں پہ ذکر کیا۔ اچھا، یا وہ اس کو اس کی رہائش گاہ سے اپنی رہائش گاہ میں منتقل نہیں کرے گا۔ بس حدیث سے وہ شروط مراد ہیں جو جائز ہیں، شریعت کے موافق ہیں، ان کا پورا کرنا ضروری اور واجب ہے۔ شریعت کے منافی شروط کا پورا کرنا ضروری اور واجب نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جب بھی کسی چیز کا یا شرط کا مطالبہ کیا جائے اور اس کو پورا ہونے کا تقاضا کیا جائے تو پہلے دیکھا جائے گا کہ یہ جو شرط لگائی جا رہی ہے اس کی دین میں اجازت بھی ہے کہ نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق بھی ہے کہ نہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ روایت پذیر ہو گئی ہیں اور اس کو لوگ جو ہے بڑی دھڑلے سے بے دھڑک کہتے ہیں کہ بھئی میدان حشر تو عرفات میں ہوگا۔ پوچھو کہ بھئی آپ کے پاس اس بات کی کوئی حدیث، کوئی سند ہے؟ تو نہیں، ہم نے تو بڑوں سے یہی سنا ہے۔ حالانکہ حدیث کہتی ہے کہ یوم جو میدان حشر ہے وہ تو شام ہے، وہ عرفات تو نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری باتیں بھی مشہور کر دی ہیں لوگوں نے کہ بھئی قیامت کے دن سب اپنی ماؤں کے نام سے بلائے جائیں گے۔ ان سے پوچھو کہ اس کی دلیل کیا ہے تو وہ پھر ایسے ہی کوئی ادھر ادھر کے جواب دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیثیں تو اس طرف دلالت کرتی ہیں کہ تم اپنے باپوں کے نام سے بلائے جاؤ گے، اور اس کے اوپر ایک ہم درس بھی دے چکے ہیں۔ تو بہرحال بعض چیزیں ہیں وہ سرائیت کر جاتی ہیں معاشرے میں کہ بھئی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتے، حالانکہ اس کا جو ہے وہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی شرط ہے جس کا پورا کرنا یا نہ کرنا مرد کے اوپر ہے۔ بہرحال تو یہ ایک بات تھی جو اس ضمن میں ہم یہاں نقل کرنا چاہتے تھے۔